کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ کوئی غیبی آواز ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، لیکن قرآن و سنت ہمیں ایسی تنبیہات ضرور بتاتے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ آج ہم ایسی 5 اہم علامات بیان کریں گے، لیکن یاد رکھیں کسی شخص کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا درست نہیں کہ وہ اللہ کا غضب زدہ ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں اور توبہ کی طرف واپس آئے۔ پہلی نشانی نیکی سے دل کا دور ہونا۔ جب انسان گناہوں میں مسلسل مبتلا رہتا ہے تو کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ نماز، قرآن، ذکر اور نیک اعمال میں دل نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو یقیناً اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ لہٰذا اگر ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ نیکی مشکل اور گناہ آسان ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں فوراً اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دوسری نشانی گناہوں کے باوجود دنیاوی نعمتوں میں مسلسل اضافہ۔ کبھی انسان گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے دنیا کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر نعمت اللہ کی رضا کی دلیل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استدراج کے بارے میں فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو اس کی نافرمانی کے باوجود وہ چیزیں ملتی دیکھو جو اسے پسند ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ڈیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے نعمت ملنے پر صرف خوش نہ ہو بلکہ یہ بھی دیکھیے کہ کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تیسری نشانی گناہ کا احساس ختم ہو جانا۔ مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ وہ اس سے گر جائے گا، جبکہ فاجر اپنے گناہ کو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح سمجھتا ہے جسے اس نے اڑا دیا۔ سوچئے اگر ہم گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی ندامت محسوس نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا، سب ہی تو کرتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا دل گناہ کا عادی تو نہیں ہو گیا۔ چوتھی نشانی لوگوں کی دلوں میں نفرت پیدا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اس سے محبت کا حکم دیتا ہے، پھر آسمان والوں میں اس کی محبت کا اعلان کیا جاتا ہے اور زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو اس کے لیے بغض کا اعلان کیا جاتا ہے اور زمین میں بھی اس کے لیے ناپسندیدگی رکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہماری زبان سے لوگ تکلیف میں ہیں؟ کیا ہمارے رویے سے گھر والے پریشان ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ تو صرف دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنے کردار بھی دیکھنا چاہیے۔ پانچویں نشانی برائی کا راستہ آسان اور نیکی کا راستہ مشکل محسوس ہونا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اللیل میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے مشکل راستے کو آسان کر دیں گے۔ اگر انسان کے لیے گناہ کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے لیکن نماز، صدقہ، توبہ، قرآن اور نیکی کے کام مسلسل مشکل محسوس ہونے لگے تو یہ ایک خطرناک تنبیہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لہٰذا اگر ان میں سے کوئی علامت ہمیں اپنے اندر نظر آئے تو مایوس نہ ہو، آج ہی سچی توبہ کرے، نماز کی پابندی شروع کرے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، گناہ چھوڑنے کا عزم کرے اور اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اطاعت سے بھر دے، اے اللہ ہمیں اپنے غضب، عذاب اور ناراضگی سے محفوظ فرما اور ہمیں سچی توبہ کرنے والا بندہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائے، شاید آپ کے ذریعے کسی کا دل اللہ کی طرف واپس آ جائے۔